أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سورہ سجدہ آیت نمبر 5 ہے. اللہ اپنی کبریائی بیان فرما رہے ہیں. پچھلی آیت کے اندر کچھ ابتدائی کلمات تھے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اور یہاں پر اگلی آیت میں مزید اس کی کبریائی کو واضح ہے. بڑا زبردست نظام اللہ نے ذکر فرمایا. کاش ہم اس چیز کو سمجھنے والے تھے. اگر ہم اس چیز کو اتنا سمجھتے. ابن ابی دنیا نے لکھا ہے کسی صحابی کا قول کہ اگر ابن آدم کے واسطے کیا ہو اتنا توکل ہو جتنا یہ سمندر میں انگلی ڈال کے پانی نکالنے کے بقدر اتنا توکل ہو، اتنا بھروسہ ہو تو مشا علی الماء، تو انسان پانی پہ بھی چل سکتا ہے. تو یہ آیت اللہ پہ بھروسہ سکھاتی ہے. یدبر الامر من السماء، وہ یدبر الامر اگر یہ میرے اور آپ کے لیے کسی کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نظام چلاتے ہیں، ہم تدبیر کرتے ہیں، ہم بہانہ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. اگر انسان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی اور ہے. اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی اور ہے. اس کی ایک مثال ہے جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یہ ترجمہ غلط ہے، یہ غلط ترجمہ ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. اب لفظ ایک ہے لیکن ترجمے دو ہیں. حالانکہ ان اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اللہ کے فرشتے، یصلون ایک لفظ درود بھیجتے ہیں، لیکن یصلون کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو درود تو اپنے بڑے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر درود بھیجیں گے تو اس میں تو یہ ہوگا کہ اللہ چھوٹے ہوتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے. نہیں، یہ نہیں. لفظی ترجمے سے بعض دفعہ انسان مار کھا جاتا ہے. یصلون کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو مانا ہوگا رحمت نازل کرتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف تو رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کو درود کہتے ہیں. تو کیا اللہ اپنے بندے کے لیے خود دعا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ دعا کس سے مانگے گی؟ یعنی اللہ کسی اور سے مانگے گا؟ نہیں، ہو نہیں سکتا. تو اس کا معنی اس طرح ہوگا. لہذا اس سے بھی سمجھے یدبر الامر، یدبر تدبیر. اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں نظام چلانے کی. بھائی اللہ تعالیٰ تدبیر سے مبرہ ہے، مبرہ اللہ کو کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے. اور وَإِذَا قَضَىٰ، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کون ہو جا فیکون ہو جاتا ہے. تو اللہ کو تدبیر کی ضرورت ہے. یہاں ہم معنی یہ کریں یدبر الامر من السماء، آسمان سے کام چلاتے ہیں، آسمان سے کاموں کو چلاتے ہیں، یعنی حکم دیتے ہیں آسمان سے کاموں کو اس طرح ہو جائے، کاموں کو اس طرح ہو جائے. چنانچہ ہمارا رزق، ہمارے معاملات، ہمارے معمولات، ہماری زندگی کے لمحات، ہماری زندگی کتنی ہے، ہمارے بچے کتنے ہونے ہیں، ان کو صحت کتنی ملنی ہے، ان کے معاملات اور معمولات کتنے ہونے، ان کے بچوں کے وغیرہ وغیرہ. یہ پھر اس کے ساتھ مزید تفصیلات بھی روایات میں آتی ہیں کہ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے، اگر ایک ذرہ بھی ہوتا ہے، ایک مچھلی پیدا ہوتی ہے، ایک انڈا پھوٹتا ہے، اس سے مذکر پیدا ہوتا ہے، مؤنث پیدا ہوتا ہے. مذکر پیدا ہونا ہے، مؤنث پیدا ہونا ہے. کہ کوئی بچی پیدا ہوئی، اس کی اولادیں کتنی ہوں گی، اس کی اولادیں کون ہوں گی، یہ کب زندہ رہے گی، کب زندہ نہیں رہے گی، اس کے کیا کیا معاملات ہیں. یدبر الامر، حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یدبر الامر. آگے بات ہے من السماء، یہ سب آسمانوں سے ہوتا ہے.
لہذا حکم دے اجملوا فی الطلب، جو دنیا کے معاملات اس میں اجمالی کوشش کرو، اس میں تفصیلی کوشش نہ کرو، اجمالی نہ، تفصیلی کوشش کرنے کا منع نہیں ہے، میں وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی اصل ہے اجمالی کوشش کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، دنیاوی معاملات میں اجمالی کوشش کرو۔ ہم پوری کوشش لگاتے ہیں دنیاوی معاملات میں، نا ضروری بھی ہے پوری کوشش لگانا، لیکن ایسی کوشش لگانا کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ ایک طرف ہو جائے، صرف دنیاوی کوشش لگائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شدید نہ، پورا مہینہ جان لگا کے حلال کمایا جائز ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ اللہ سے حلال مانگتا رہے، اللہ سے حلال مانگ کرے، اپنی کوشش کرے، اپنا کاروبار بڑھائے، اپنے کاروبار کے ریسورسز استعمال کرے۔ تو ہمیں حکم دیا ہے، تم نے کوشش کرنی ہے، اور ہمیں حکم دیا کوشش کا درجہ بھی بتایا، وہ اجملوا فی الطلب۔ چنانچہ ایک بڑی زبردست حکایت ہمارے بزرگوں نے بتائی، بڑی زبردست، ہمارے کہ بندر کو پکڑنا ہے تو اس کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ بندر کو پکڑنے کا آسان طریقہ، بندر کو مونگ پھلی بڑی پسند ہوتی ہے، تو اس کو مونگ پھلی ایک پنجرے میں ڈال کے جہاں بندر ہوتے ہیں وہاں رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس پنجرے میں ہاتھ سیدھا جاتا ہے، یعنی اتنا باریک سا پنجرا ہوتا ہے کہ ہاتھ اس میں سیدھا جاتا ہے۔ اب جب وہ مونگ پھلی پکڑ کے مٹھی میں پکڑ لیتے تو وہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ باہر نکل نہیں سکتا۔ وہ پنجرا کسی چیز سے بنا ہوا ہے، اب وہ مٹھی کھول کر نکالے گا نہیں، اب اس کو آگے پکڑ لیتے ہیں، اس کو مار ہوتی ہے، اس کو کھانے والے اس کو کھاتے ہیں۔ ہمارے حلال ہے، حرام ہے شریعت میں، حلال تو ہے نہیں کہ ہم اس کو کھانے کا ذکر نہیں، استعمال کرنے والے ہر طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کو پتہ بھی یہ سب ہونا، لیکن وہ مٹھی نہیں کھولتا۔ ایسی ہی دنیاوی معاملات کی ایمان جاتا ہے جائے، ہم مٹھی نہیں کھولیں گے، جو پیسے ملتے ہیں مل کے رہے، ہم مٹھی نہیں کھولیں گے، ایمان جاتا ہے چلا جائے، حرام آتا ہے آ جائے، بیماریاں آتی ہیں آ جائیں، عزت نفس تباہ ہوتی ہے ہو جائے، بس ہم نے مٹھی نہیں کھولنی اس روزی کے پیچھے، یہ منع ہے۔ ہم اجملوا فی الطلب، طلب میں اجمال ہو، کسی روزی کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ کہ اپنا ایمان بیچ دو، پیسے کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ کہ اپنی عزت نفس بیچ دو، نہیں، منع ہے۔ سب کچھ میرے چلتے ہی ایک ساتھی ایسے کہیے باس کے سامنے بالکل اٹل ہو کے بیٹھتے ہیں، باس نہیں ہوتا تو ایک طبی بات ہے کہ باس نہیں ہو تو انسان ریلیکس محسوس کرتے ہیں، لیکن باس نہیں ہے تو بس اپنی مرضی کے ساتھ، یہ نہیں، اپنی ایمانداری سے کام کرنا، اور باس کے ساتھ بھی نارمل ہے کہ باس ہے تو پورے الرٹ ہو کے بیٹھتے کہ ایسا نہ ہو باس ناراض ہو جائے، نہیں بھائی، ایک انسان کو جس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے، ایک عام انسان کی طرح زندگی، اپنی روزی کے پیچھے ایسے پاگل نہیں ہو جانا چاہیے کہ اپنی عزت نفس سے مٹھا دے، کہ اپنی ٹوپی اتار کے پاؤں میں رکھتا ہے، نہ، روزی کے لیے اور معاملات کے لیے، صحت کے لیے اور ان دوسرے یہ چیز شریعت نے ذرا پسند نہیں کی۔ اور آج کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آج اگر آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، انٹرویوز دینے ہیں، سامنے والے سے ریکویسٹ کرنی ہے تو آپ بیگ نہ کریں ان کے سامنے، ان سے یہ نہ کریں جی چوری پھیلا دیں جی ہمیں رکھو ہی رکھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ تو شریعت نے یدبر الامر من السماء، میری روزی آسمان سے آ رہی ہے، اب مجھے ملے نہ ملے، اب روزی سماعت روٹی نہیں ہے، روزی سماعت صحت بھی ہے، روزی سماعت عمر بھی ہے، روزی سماعت یہ سب چیزیں ہیں۔ ڈاکٹروں کے پیچھے پاگل ہو جائے، ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ٹھیک ہے، اسباب کے اندر کوشش کی جائے، مجھے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، جلدی لینا ہے، ریکویسٹ کر لیجیے ٹھیک ہے، لیکن اپنی عزت پیش کر دی نہیں، کیونکہ یدبر الامر من السماء، اللہ پہ بھروسہ کرو، کام اس نے آسمان سے بنانا ہے، لہذا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے میرا کام بنائے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے میری روزی کھولے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے مجھ سے صحت چھین لے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے مجھ سے میری اولاد کو چھین لے، نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کا نظام چلا رہا ہے، حکم دیتا ہے وہی چلتا ہے، لہٰذا اسی کے حکم سے ہونا ہے، لہٰذا ہماری توجہ بھی اسی کی طرف ہونی چاہیے۔ ہاں، دوسرے کی طرف توجہ بقدر اجمال، بقدر کوشش، بقدر سعی، اس کا ہمیں حکم ہے، ہمیں وہ کرنا ضروری ہے۔ شریعت نے پسند نہیں کیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ، شریعت نے پسند کیا کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں، صحابہ کرام کو اس کو اس سے جوڑا، اس کو اس سے جوڑا، اس کو اس سے جوڑا، اخوت بھائی چارہ ہو گیا۔ جب بھائی چارہ ہوا تو صحابہ کرام بھی عجیب، سبحان اللہ، کہ یہ میرا گھر ہے،
اور میرا جو دوسرا بھائی ہے اس سے بڑھ کے تم میرے بھائی ہو، تو وہ میرا بھائی میرے ماں باپ کی وجہ سے، تم میرے بھائی رسول اللہ کی وجہ سے ہو، اور رسول اللہ تمہیں جان سے زیادہ پسند ہے، لہذا تم میرے بھائی ہو، یہ گھر میرا ہے، 2 کمرے تمہارے 2 کمرے میرے، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے 2 کو طلاق دیتا ہوں، ان کو تم رکھ دو، ان کو میں رکھ دوں، نہیں، بس مجھے وقتی طور پر رہنے کی جگہ دو، وقتی طور پر اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھو، اپنا گھر اپنے پاس رکھو، مجھے وقتی طور پر رہنے کی جگہ، پورا دن میں مسجد میں رہوں گا، اور مسجد کے اندر بقیہ مجھے بازار کا بتا دو، بازار میں کیا چیز ضرورت ہے، بازار کا مشورہ دی، جیسے ہمارے لوگ بکتے ہیں ایسے بازار میں کنڈیاں، وہ ان کی بڑی ضرورت ہے، کب مجھے لوہے کا کام آتا ہے، پورا دن بیٹھ کے کنڈیاں بنائیں، شام کو آگے بازار میں بیچیں، پورا دن کنڈیاں بنائیں، شام کو آگے بازار میں بیچیں، پورا دن کنڈیاں، شام کو آگے بازار میں بیچیں، اور یہ طریقہ کار ہے، اس کا حکم دیا گیا، ایسا نہیں کہ دوسرے پہ کندھ لگا کے بیٹھ جائے، یہ دے گا تو میں کروں گا، یہ دے گا تو میرا گھر چلے، نہ اس کو پسند نہیں کیا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دیکھا ہے کہ کس طریقے، تو یدبر الامر من السماء، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی کے پیچھے، معاملات کے پیچھے کسی انسان کے پیچھے پاگل نہ ہو جائے، بلکہ اللہ پہ نظر رکھنے کے، اس نے کام چلانا ہے آسمان سے، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، دوسری قرآن میں 50,000 سنة، تو وہاں اور ہے یہاں اور ہے، ذکر میں کروں گا انشاءاللہ، ثم يعرج إليه في يوم، ثم يعرج إليه، پھر کام اس کے پاس آئیں گے، كان مقداره 1000 سنة، اس دن آئیں گے جس دن کی مقدار 1000 سال ہے، مما تعدون، تمہاری گنتی کے مقدر، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات، معاملات نازل ہوتے ہیں، علامت کثیر نے لکھا ہے، مظہری نے لکھا ہے، نصفی نے لکھا ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی جیسی کئی 100 زندگیاں چاہیے اس تک پہنچنے کے لیے، لیکن اللہ کا جو حکم فرشتے لے کے نازل ہوتے ہیں وہ اتنی دیر میں نازل ہوتے ہیں جتنی دیر میں ہماری پلک چمکتی ہے، اتنی دیر میں وہ پہنچ جاتے، وجہ یہ کہ ان کے پاس ڈائمینشن نہیں، ہمارے پاس ڈائمینشن ہے، فاصلہ ہے، ان کے نزدیک فاصلہ کچھ بھی نہیں، جیسے میری سوچ ہے، میں آسمان کے بارے میں سوچوں تو 1 سیکنڈ میں سوچتا ہوں، کیونکہ میری سوچ کسی ڈائمینشن سے پاک ہے، میری سوچ میں کوئی ڈائمینشن نہیں، ایسے اللہ نے فرشتے ایسے بنائے ہیں کہ وہ ہماری سوچ سے زیادہ تیز چلتے ہیں، کہ وہ ڈائمینشن سے پاک ہیں، وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، مگر یہ اللہ رب العزت کے احکامات نازل ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ثم يعرج إليه، ان احکامات کے بعد جو میرے اعمال يعرج إليه، اس کی طرف جائیں گے، فی یوم، اس دن، کس دن، كان مقداره 1000 سنة، جس دن کی مقدار اتنی لمبی ہے جو 1000 سال ہے۔ ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن کثیر میں ہے کہ میری امت پورا دن جو عمل کرتی ہے، شام کے وقت وہ اعمال میرے حضور پیش کیے جاتے ہیں، پھر پوری رات جو اعمال کرتی ہے، صبح کے وقت وہ اعمال میرے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ صبح فجر کے وقت اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت پہ جتنے فرشتے معمور ہوتے ہیں اتنے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل فرما دیتے ہیں، یعنی ذمہ داری تبدیل ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہماری حفاظت میں، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، جو جتنے اعمال معمولات اذکار کرتا ہے اتنے فرشتے اس کی حفاظت پہ معمول رہتے ہیں۔ ان میں کرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں کہ جو اچھائی لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، برائی لکھنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ پھر عصر کے وقت، یعنی جیسے عصر کا وقت داخل ہوتا ہے اور عصر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت وہ فرشتے دوبارہ اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں اور اللہ نئے فرشتوں کو دوبارہ انسانوں کے پاس بھیجتا ہے، اور پھر اللہ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، جو مشہور روایت ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا، اللہ آپ کا بندہ آپ سے عافیت مانگ رہا، میرے بندے نے کیا کیا، اللہ آپ کا بندہ آپ سے معافی مانگتا تھا، میرے بندے نے کیا کہ اس سے گناہ ہوئی لیکن وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، اس نے زندگی میں برائیاں کی، وہ اپنی برائیوں پر شرمندہ وغیرہ۔ اس طرح کی بات ہے، تو اس طرح کی روایات بھی ہیں۔ بعض روایت ایسی ہے کہ ہر پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بعض روایت میں ہر جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں،
تو یہ دنیاوی طور پر پیش کیا جانا ہے. یہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے یہ اخروی طور پر جب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے یہ اس وقت کا ذکر ہے. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ باتیں بالکل غلط ہیں کہ روزانہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. اس آیت میں قیامت کا ذکر ہے اور یہ جو روایات میں نے ذکر کی ان روایات میں احادیث کا ذکر ہے جو دنیاوی اعتبار سے انسان کے اعمال پیش کی جاتے ہیں. اس کی ایک بڑا زبردست دلیل ہے. جیسے ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں تو اللہ کے حضور اللہ کے نبی کے حضور پیش کیا جاتا ہے. تو جیسے درود و سلام پیش کیا جاتا ہے ایسے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو الف سنۃ مما تعدون وہ 1000 سال کے برابر دن ہے جس کو تم شمار کرتے ہو. یہ آیت کا مضمون یہی تک ہے. کچھ اور باتیں اللہ سمجھتے